اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہیں کہ جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہے گویا وہ قرآن کو برا بھلا کہتا ہے، اور جو قرآن کو برا بھلا کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جب غار ثور میں دشمن غار کے اوپر آ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے کہا، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی ادیب، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی نے بھی اس ساتھی کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں۔ لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیے پوری دنیا کا، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کسی قبیلے، کسی قوم، کسی خاندان سے بھی آدمی ہے، سب کے سب پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ، آپ کے در کی محتاج ہے۔ یعنی پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ، لیکن شب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے در پہ۔ اب یہاں پہ مین پوائنٹ تو یہ ہے کہ انسان اپنا رفیق سفر ہر ایک آدمی کو نہیں بناتا۔ انسان جو اپنا رفیق سفر کا انتخاب کرتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں کرتا، جس پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اور پھر انبیاء کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتے جو رب تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بولتا ہے وہ رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اپنی طرف سے نبی کچھ نہیں بولتا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ نبی وہی بولے گا جو رب کا حکم ہوگا، رب کا امر ہوگا۔ اب شب ہجرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں، لیکن جو آپ کا رفیق بنا، سفر کا جو ساتھی بنا، وہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ آتے ہیں، فرمایا ابوبکر سفر پہ چلنا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ ابھی اس وقت کہاں، کیسے، ساتھ چل دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد بھی ہے کہ ساتھ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ابوبکر کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے چل دیے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں شک کرتا ہے، دراصل اس کا اپنا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یعنی وہ جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جس کی افضلیت قرآن سے ثابت ہے، جس کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اب جب راستے میں جا رہے ہیں، عرب کا پتھریلا علاقہ جہاں پہ چلنا بھی دشوار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چلنے کی وجہ سے ان میں زخم ہو گیا، پاؤں مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیے۔ فرمایا ابوبکر یہاں تو کوئی سواری نہیں، کس پہ سوار ہو؟ کوئی سواری ہو تو اس پہ سوار ہو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابوبکر آپ کے لیے سواری بننے کو تیار ہے۔ یعنی ایک منظر وہ ہے کہ حضرت حسین اور حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ، اور ایک منظر یہ ہے کہ نبوت صدیق کے کندھوں پہ۔ یعنی اس سے بڑی اور کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ ہم وہاں پہ مرتبہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کی پشت پہ بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں نبوت صدیق کے کندھوں پہ۔ یعنی تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، تمام انسانیت میں سب سے افضل، اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مقام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن شب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ اب جب غار پہ پہنچے تو غار کے منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتارا، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ٹھہریں یہاں پہ، میں جا کے پہلے غار میں دیکھ لوں کوئی موذی جانور وغیرہ نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ غار میں کوئی موذی جانور چھپا ہو جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ غار میں گئے، صفائی کی، اپنی چادر پھاڑ کے جو غار کے اندر سوراخ تھے ان کو بھرا، اور بھرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ تشریف لائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہاں سے ایک موذی جانور آتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو کاٹتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق حرکت نہیں کر رہے، اس وجہ سے اگر میں
کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں خلل پڑے گا، لیکن دوسری طرف جان جانے کا خطرہ ہے، یعنی موذی جانور کے لڑنے کی وجہ سے جان جا سکتی ہے، لیکن جان کی پرواہ نہیں کر رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑے اس کی پرواہ کر رہے ہیں۔ اب جب وہ شدت بڑھتی ہے درد کی تو حضرت ابوبکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور آنسو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پہ گرتے ہیں۔ یعنی اس سے مقدس بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار پہ گر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہوئے، ابوبکر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور نے کاٹا ہے، زخم کی شدت ہے جس کی وجہ سے آنسو نکل گئے بے اختیار، کوشش تو یہ تھی کہ نہ نکلیں لیکن بے اختیار نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب لگایا اور فوراً سے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی ٹھیک ہو۔ اب سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا اسلام کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں وہ کسی سے چھپی یا کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پہ آج بھی کچھ لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ وہ ایک باغ فتق والا معاملہ لے کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باغ فتق نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ باغ فتق جو تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی بلکہ وہ صدقے کا باغ۔ دوسری بات، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی بھی تو تب بھی وہ وراثت میں حضرت فاطمہ کو نہیں ملا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہم، ہم انبیاء کی جماعت ہماری جو وراثت چلتی ہے وہ درہم دنانیر میں نہیں چلتی، وہ مال جائیداد میں نہیں چلتی، بلکہ ہماری جو وراثت چلتی ہے وہ علم میں چلتی ہے۔ جسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو علم والی وراثت تھی وہ علماء کے ورثے میں آئی۔ اگر ہم یہاں یہ مان لیں کہ وہ باغ فتق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تھا تو تب بھی وہ حضرت فاطمہ کو نہیں ملنا تھا، کیونکہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب اس ایک مسئلے کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق کا انکار کرنا، ان کے اسلام کا انکار کرنا جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اور انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا مال ہوتا ہے، وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ اس کی جان ہوتی ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ انسان کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ان سے بھی زیادہ عزیز ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہیں کہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتے ہیں، اسلام کے لیے تینوں چیزیں دیتے ہیں۔ اب ابتدائی اسلام کا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرحان کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب، وہی جو اپنے قبیلے، اپنے رشتہ دار، اپنے ماننے والے وہی یہ کہہ رہے تبا لک یا محمد لہذا جماعت، نعوذ باللہ آپ ہلاک ہو، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق اس مجمع میں موجود نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے ہیں، اب شام سے جب واپس آتے ہیں تجارت کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑا لے کے واپس آئے، رات گزاری، صبح جب منڈی میں آئے اپنا کپڑا بیچنے کے لیے تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بولی لگی ہوئی ہے، سب مال کا ریٹ لگا رہے ہیں کہ شام سے مال آیا، اس کی یہ قیمت ہونی چاہیے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو میرے پھپھو کے شوہر ہے، حضرت خدیجہ کا جو شوہر ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس نے یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق وہیں پہ کپڑا پھینکتے ہیں، کپڑا پھینکا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے، پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ ہاتھ آگے کریں مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہوں۔ باقی سارے وہ ہیں جن کو تبلیغ کی گئی، حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے صرف یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کر دیا ہے، آئے بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی اور بات کے کہ آپ ہمارے پاس کوئی نشانیاں لے کر آئے، فرمایا ہاتھ بڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایک منظر یہ ہے، اور ایک منظر وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا، حضرت علی نے فرمایا تھا میں جا کر پوچھ کے گھر والوں سے پھر کلمہ پڑھوں گا، لیکن آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تبلیغ کے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی،
جب باقی لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اب لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب سین حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق لیٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے بلکہ مجھے لگے۔ اب لوگوں نے اتنا مارا کہ ہر جگہ سے خون بہہ رہا ہے، ہر ایک جز لہولہان ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس دنیا سے چل بسے ہیں، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگے کہ ان کے قبیلہ بنو تمیم کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہم سے لڑائی لڑیں گے، وہ ہم سے بدلہ لیں گے اس چیز کا، وہ وہاں سے اس نیت سے چلے گئے کہ شاید یہ بندہ فوت ہو گیا۔ لیکن جب گھر والے آئے وہاں پہ دیکھا کہ کوئی حالت نہیں ہے، پتہ نہیں چلا کہ بندہ زندہ بھی ہے یا بندہ فوت ہو گیا۔ اب یہ چارپائی پہ رکھا تو تھوڑی حرکت کی ابوبکر صدیق نے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ابھی ہیں زندہ ہیں۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ، آپ کے والد اب کندھوں پہ کھڑے ہیں، چارپائی پہ لٹایا، سرہانے کھڑے ہیں، دودھ لے کے کھڑے ہیں، شہد لے کے کھڑے ہیں کہ تھوڑے ہوش میں آئیں گے، ہم انہیں پلائیں گے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد والدہ نے دودھ پیش کیا کہ دودھ پئیں، فرمانے لگے میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے یہ نہ بتاؤ گا کہ میرے نبی کی کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کس حال ہے، اس کے بعد میں دودھ پیوں گا۔ والدہ کہنے لگے کہ آپ اسی کی خاطر آپ کی یہ حالت بنی ہوئی ہے اور آپ پھر بھی اسی کا پوچھ رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک اپنے حالت